ناظرین، ویلکم مائی چینل۔ آج ہم آئی بی سی سی سے ٹیسٹیشن کا طریقہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ٹیسٹ کرانی فوٹو کاپیاں کروانی ہوتی ہیں اور اوریجنل ڈاکومنٹس بھی کروانے ہوتے ہیں۔ یہاں تو آپ خود جا سکتے ہیں یا آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو جاتا ہے تو یہ جو بورڈ کی طرف سے آپ کو سیلڈ انویلپ ملتے ہیں یہ بھی ساتھ بھیجنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بورڈ ہے تو ایک ہی انویلپ آپ کے پاس ہوگا، اگر دو بورڈ ہیں تو الگ الگ دونوں بورڈز کے انویلپ آپ کے پاس ہوں گے۔ وہ اس انویلپ کے اندر جو ایک اور آپ نے بنانا ہے جس میں فوٹو کاپیز اور سب کچھ ڈال کے بھیجنا ہے، یہ دونوں اسی طرح سیل بھیجنے ہیں۔ یہ دیکھیں اسٹیمپ لگا کے بورڈ والوں نے سیل کر کے بھیجے ہیں۔ اگر اس کو کھولیں گے تو یہ جعلی ہو جائے گا، اس لیے اس کو گار میں آ کے کھولنا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی آپ نے آئی بی سی سی کے آفس میں ان کو بھیج دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں اس طرح سیل ہوئے ہیں اور دونوں بند ہیں، اور فوٹو کاپیاں جو آپ نے کروانی ہے اور اوریجنل ڈاکومنٹ بھی جو کروانے ہیں وہ اس کے ساتھ کر کے بھیجنے ہیں۔ میں نے آدھی ویڈیو اسلام آباد اور آدھی لاہور کی بنائی ہے، اپنے کزن کا فارم فل کیا لاہور کا تو اس کی بھی بنائی ہے۔ اب چلتے ہیں ڈیسک ٹاپ کی طرف، لیپ ٹاپ کے۔ یہ دیکھیں تو سب سے اوپر یہاں ہم لکھیں گے آئی بی سی سی ٹیسٹیشن پورٹل۔ جو ہی یہ لکھیں گے تو یہ والا مین پیج سامنے کھل کے آ جائے گا۔ سب سے پہلے والی سائڈ کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو یہ چیز سامنے آئے گی۔ یہاں آپ نے اپنا پاسورڈ بھی لگانا ہے اپنا، اور جی میل بھی آپ نے لگانی ہے۔ تو یہ جب لگائیں گے تو تب یہ آگے اوپن ہوگا، ورنہ یہاں سے نہیں کھلے گا۔ تو آپ دیکھیں گے دوبارہ کہ پیچھے والا جو پیج ہے اس کے فوراً بعد وہ والا پیج آ جائے گا جس کے اوپر آپ نے لگانا ہے، لاگ ان ہونا ہے، تو پھر یہ کھلے گا۔ اور یہ آئی ایم ناٹ روبوٹک، اس کو بھی کلک کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں یہاں میں اپنا لگاؤں گی آئی ڈی، میں نے اپنی لگا کے پھر اس کے بعد اپنا پاسورڈ لگاؤں گی تو یہ پھر اوپن ہو جائے گا۔ پاسورڈ آپ نے ضرور لگانا ہے، آئی ڈی جو کنفرم پاسورڈ ہے وہ لگانا ہے، آئی ڈی لگانی ہے۔ یہ آج کل وقت کی ضرورت ہے، ہر بندے کے اپنا پاسورڈ اور آئی ڈی ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہ آگے یہ والا پیج کھل گیا جس میں آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے، جو آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر انفارمیشن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے ٹائٹل کہ آپ مسٹر ہیں مسز ہیں، جو کچھ بھی ہیں سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ مرد ہیں تو مسٹر لکھیں، نہیں تو مسز لکھیں۔ یہ فل کرنے کے بعد نیچے آپ کا فرسٹ نیم آگے اور سیکنڈ نیم، یہ بھی آپ نے احتیاط سے اسپیلنگ میٹرک والی سند کے اوپر سے دیکھ کے لکھنے۔ فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم، بعض لوگوں کا سیکنڈ نیم نہیں ہوتا تو وہ ڈاٹ لگائیں۔ پھر آگے اسی طرح دیکھیں ڈیٹ آف برتھ آپ نے اپنی لکھنی ہے، ساتھ کیلنڈر ہے وہ دے گا آپ کو، وہ اس کے حساب سے کر کے پھر آگے ڈومیسائل آپ نے جدھر کا آپ کا ڈومیسائل، جس پروونس کا جس شہر کا وہ بھی لگانا ہے ساتھ۔ نیشنلٹی آپ کی پروونس کنٹری، اور کچھ لوگ افغانستان سے ہیں وہ پاسپورٹ ان کو ساتھ لگانا پڑتا ہے، تو اس لیے اگر پاکستان کے ہیں تو پھر وہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ سب کچھ لگا کے یہ دیکھیں سٹیز جو آپ جس سٹی میں رہتے ہیں، ایڈریس آپ کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے یہ اگر سیم ابو آپ کا پرماننٹ اور دوسرا ایک ہی ہے تو وہ یہی لکھیں گے۔ پھر ریزیڈنس آفس نمبر اگر کا فون نمبر ہے تو ٹھیک، ورنہ ادھر بھی موبائل نمبر لکھ دیں، اور آگے بھی یہ ای میل آپ نے دوبارہ ادھر لگانی ہے، آئی ڈی اس کا پاسورڈ ادھر لگانا ہے۔ اس کے بعد آگے بھی چلیں تو یہ موبائل نمبر آپ نے ادھر جو ادھر لگایا تھا وہی لگانا ہے۔ یہ پروونس آپ کا اگر پنجاب ہے جو تو وہ لگانا ہے، سندھ ہے جو کچھ بھی ہے وہ لگا کے تو پھر آگے کنفرم پاسورڈ جو پیچھے پاسورڈ پہلے لکھا تھا یہ والا ادھر وہی والا پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے۔ جب یہ لکھ لیں گے نیچے آپ سے وہ کہے گا کہ پاسپورٹ سائز آپ اپنی تصویر لگائیں۔ پاسپورٹ تصویر پہلے آپ کو کراپ کر کے رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنے لیپ ٹاپ میں یہ رکھیں ہے ادھر سے دیکھ کے لگا کے پھر اس کو آپ کے آئی ایم ناٹ روبوٹک کر کے پھر اس کو نیکسٹ کر دیں، سبمٹ کریں، اگر نیکسٹ کر دیں تو نیکسٹ والا پیج جو ہے کھل جائے گا۔ یہ پھر پیج کھلے گا کہ آپ نے کس طریقے سے کروانی ہے، کوریئر کے تھرو کروانی ہے یا اپوائنٹمنٹ کے تھرو۔ میں پہلے آپ کو بکنگ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتاؤں گی، پھر وہ جب اس کو کلک کریں گے یہ ہدایات ساری آ جائیں گی کہ آپ نے کتنے کروانی ہے، کس طرح کروانی ہے، کس طرح وہاں ٹائم آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ سارا غور سے پڑھنے کے بعد آپ اس کو کلک کر دیں کنفرم۔ یہ پیج نمبر 1 آ گیا، یہ لاہور کا میں نے جو کیا فارم فل اس کا آیا ہے۔ تو یہ سارا اسی طرح جو پہلے آپ نے انفو دی تھی وہ ساری وہی انفو، آپ اس کو کلک کریں گے تو آگے ایجوکیشنل ڈیٹیل آپ سے مانگے گا۔ سب سے پہلے آپ کا سرٹیفکیٹ میٹرک کا انٹر کا، پہلے میٹرک کا کریں، پھر اس کے بعد آپ کا
یہ پروگرام میٹرک، پھر او لیول میٹرک ہوتا ہے، پھر آپ نے میٹرک ہے تو میٹرک کرنا ہے، او لیول تو وہ کرنا ہے، پھر گروپ آپ کا سائنس ہے یا آرٹس ہے، پھر بورڈ آپ کا، پھر اسی طرح آپ نے کون سے سن میں یہ میٹرک کیا تھا وہ لکھنا ہے. یہ سن آپ کے اپنے میٹرک والی سند کے اوپر سے دیکھ کے لکھنا ہے. پھر سیشن آپ کا سالانہ تھا یا ایلیمنٹری تھا، جو بھی تھا وہ آپ نے لکھنا ہے. عموماً اینول ہوتا ہے. پھر آپ کے obtained مارکس آپ نے ادھر لکھنے ہیں. obtained مارکس لکھنے کے بعد ٹوٹل مارکس یعنی کتنے میں سے آپ کے obtained مارکس آئے تھے یہ لگانے ہیں. پھر آگے یہ آپ نے اپنا رول نمبر ادھر وہ ادھر سند کے اوپر سے دیکھ کے لکھ کے تو یہاں سے کلک کر دینا. یہ دیکھیں میٹرک کی ہدایات ساری آ گئی ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے اوپر دی ہے وہ سارا نیچے سارا ایجوکیشنل ڈیٹیل آپ کی میٹرک کی آ گئی. اسی طرح آپ نے سیکنڈ ایئر کی کرنی ہے، ایچ ایس ایس سی انٹر، پھر انٹرمیڈیٹ، پھر سر گروپ پری ہے، انجینئرنگ ہے یا پری میڈیکل جو کچھ بھی ہے. پھر بورڈ آپ کا جو بورڈ وہ آپ نے کرنا ہے. پھر ایئر جس ایئر میں آپ نے میٹرک یا انٹر پاس کی ہے وہ، پھر آپ کا اسی طرح آگے اینول ہے یا جو کچھ بھی ہے، پھر مارکس obtained مارکس، ٹوٹل مارکس اور پھر رول نمبر لگا کے تو آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے. اسی طرح میٹرک اور انٹر کی ایجوکیشنل ڈیٹیل یہ جو ہے اس نے آپ کو دے دی ہے. یہاں آپ کی وہ آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گی. پھر اس کو آپ نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ پیج آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا. پھر ڈاکومنٹس سیکشن کہ آپ کتنے ڈاکومنٹس کروانا چاہتے ہیں. اوریجنل ڈاکومنٹس کی 400 روپیہ فیس ہے، اور کاپیاں جو ہیں اس کی 200 روپیہ پر کاپی فیس ہے. پہلے انٹر کی آپ اوریجنل ہے تو اوریجنل پہ ضرور کلک کریں، یعنی سند کو اوریجنل کہتے ہیں. اور ٹرانسکرپٹ کو اگر کرنی ہے تو وہ ٹرانسکرپٹ 2 سال کے لیے ہوتی ہے، دوبارہ کروانی پڑتی ہے. اگر اوریجنل ہے تو اوریجنل جو ہے سند ہے اس کو کروائیں، اس کی کاپی کروائیں، وہ فار ایور لائف ہوتی ہے. 3 کاپیاں اور 1 سند، یہ 1000 روپیہ بنتا ہے. یعنی 3 فوٹو کاپیوں کے اور 1 اوریجنل کے 1000 روپیہ ان کا بنتا ہے. اور اسی طرح 1000 نیچے میں انٹر کا کریں گے، یہ میٹرک کا بھی ہوا ہے. نیچے جب انٹر کا کریں گے یہ دیکھیں سلیکٹ کرنا ہے آپ نے. اوریجنل پہ میں نے سلیکٹ کی ہے کہ میں نے سند کروانی ہے، اس کی فوٹو کاپیاں بھی کروانی ہیں. کتنی کروانی ہے؟ 3 کروانی ہے، 1 اوریجنل اور 3 فوٹو کاپیاں. یہ بھی 4 ہو گئی، اس کا بھی 1000 روپیہ اس نے آگے اماؤنٹ لکھ دی ہے. میٹرک اور انٹر کی 1 اوریجنل کاپی یعنی اصل سند اور 3 اس کی کاپیاں آپ نے کروانی ہے. 1 بورڈ والوں نے خود رکھنی ہوتی ہے، اور جو ہے 3 آپ کو واپس کر دیں گے. یعنی 4 آپ نے انویلپ میں ڈال کے بھیجنی ہے. یہ 2000 آ گیا. یہ نیچے اس نے اماؤنٹ پہ لکھ دی. یہ ہے یہاں آپ 100 روپیہ کے لیے لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی ادارہ آپ سے سیلڈ انویلپ مانگے تو وہ سیل کرنے کے لیے وہ دوبارہ آپ سے یہاں کلک کریں. ویسے عام طور پہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. نیچے اماؤنٹ اس نے 2000 لکھ دی ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے. آپ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ جب جائیں گے تو یہ اس طرح کا آگے ڈاکومنٹ چیک لسٹ کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس کروانے ہیں اور کیسے. ایس ایس سی میٹرک کا اور کتنے، اور یہ انٹر کے کتنے، اور یہ وہ اوریجنل کتنے، اور یہ کاپیاں اس ان کی کتنی. ساری جو آپ نے پیچھے ڈیٹیل دی ہے وہی دوبارہ سامنے آپ کے چیک لسٹ آ گئی. آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. آگے ٹیسٹیشن آپشن آپ نے یہ کوریئر کے تھرو کروانی ہے یا جا کے کروانی ہے اپوائنٹمنٹ کے تھرو. پہلے میں آپ کو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتاؤں گی کہ وہ جنریٹ کس طرح کرتے ہیں. آپ نے اگر تو خود جانا ہے تو خود، اگر آپ نے بلڈ ریلیشن کو بھیجنا ہے تو پھر آپ کو اس کو تھرڈ لیٹر بھی دینا پڑے گا. وہ اگر جائے گا آپ کا باپ، بھائی یا ماں جو بھی جائے گا تو آپ اس کو تھرڈ لیٹر دیں گے تب وہ کہاں سے کروا سکے گا، ورنہ وہ خود جا کے نہیں کروا سکتا. تو میں ویسے سیلف لکھوں گی، سیلف یہ آپ کو بتانے کے لیے. ویسے میں نے کوریئر کے تھرو کروائے. تو یہ اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیٹس آپ کے پاس کون کون سی اویلیبل ہیں. تو اس ماہ کا کیلنڈر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ڈیٹس جو بھی ہوں گی آپ نے یہ دیکھیں یہ لگانی ہے. یہ دھیان رکھنا میری طرح آپ سنڈے کا کوئی ڈیٹ نہ لگا دینا. یہ اس نے بتا دی ہے کہ یہ ویکینڈ کی ہے تو ویکینڈ کی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے، ورکنگ ڈیز کی ڈیٹ لگائیں. اور پھر ٹائم بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنا ٹائم سلیکٹ کریں. یہ تو ٹائم سلیکٹ کریں جس ٹائم تک وہاں آپ پہنچ سکتے ہیں. کچھ دور دراز شہر سے جاتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں، گاڑیوں کا مسئلہ ہے، تو وہ ٹائم اپنے حساب سے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے یا 9 بجے، 10 بجے کرتے ہیں تو وہ کرنا پڑے گا. یہ بہرحال اس کو چھوڑے. اب دوبارہ واپس اسی پیج پہ چلتے ہیں، کوریئر والے پہ. میں نے کوریئر والا کیا تھا تو کوریئر والے پہ چلتے ہیں.
یہ کوریئر پہ کروانے کا طریقہ یہ، اس کو کلک کریں گے تو یہ اس طرح آ جائے گا. دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. یہ جا کے جو کرنے والا اپوائنٹمنٹ والا وہ آپ کو ڈیٹ وغیرہ ٹائم اس کے اوپر ہوتا ہے، فارم کے اوپر، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اور آپ نے یہ کوریئر کا اگر سلیکٹ کیا تو وہ کہے گا کہ آپ سینٹر سلیکٹ کریں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، جو بھی آپ کو نزدیک لگتا ہے وہ آپ کو کلک کر دیں ادھر اس آئی وی سی سی بورڈ کا، جس شہر میں آپ کو نزدیک ہے اس والے کو کلک کریں تو آپ کا ادھر یہ آ جائے گا. آگے جب یہ آ جائے گا تو یہ آپ نے جو پیچھے ساری انفو دی ہے وہی ہے ساری ایجوکیشنل، اور ساری یہ چلان فارم پرنٹ آپ کا اور فارم پرنٹ. جب اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا پی ڈی ایف فارم میں. یہ دیکھیں، یہ اس کی پہلے جو آپ کا فارم آپ نے کیا اس کی بیک سائڈ، اس کے اوپر ساری ہدایات لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے پیچھے سارا فل کی ہے، وہ ساری آپ ادھر کو غور سے پڑھنے کے بعد اس کو کلک کرتے جائیں تو پھر نیچے اس کو نیکسٹ کر دیں، سبمٹ کر دیں، نیکسٹ کر دیں تو پھر یہ آگے چلے گا. پھر اس کی آپ کاپی نکال سکتے ہیں. یہ دیکھیں 4 کاپیاں اس نے لکھی ہوئی ہیں کہ 4 کاپیاں آپ نے بھیجنی ہیں، اور 3 کاپیاں آپ کو واپس کر دیں گے، 1 کاپی جو بورڈ والے رکھیں گے اپنے ریکارڈ کے لیے. یہ اور یہ سارا فارم جب فل ہو جائے گا کمپلیٹلی تو پھر آپ اس کو پرنٹ، اس فارم کو پرنٹ کر لیں گے. یہ سارا ہدایات غور سے پڑھنی ہے. پھر نیکسٹ والے پیج پہ چلنا ہے. اس کو یہ دیکھیں، یہ اس طرح میں نے اس کا کیا تو یہ آگے پیج آ گیا. اس کو دوبارہ کلک کیا تو یہ اب ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ چلان فارم ڈاؤن لوڈ ہو گیا. 2000 روپیہ جو ہم نے اس کی ڈاکومنٹس فیس ہم نے، یہ ایک آئی بی سی سی والوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کاپی ہے یہ دیکھیں، اور آئی بی سی سی کاپی ہے یہ والی، اور یہ جو پیچھے وہ بینک والوں کی. اب دیکھیں کوریئر کے تھرو آپ نے بھیجنا ہے تو وہ آپ نے ادھر سے واپس آپ کو کیسے آئیں گے، اس کے لیے ایک اور چلان فارم آپ کو جنریٹ کرنا پڑے گا. ان کی مین سائٹ پہ جائیں تو یہاں سے آپشن دیے ہوئے ہیں چلان فارم ڈاؤن لوڈ. تو یہ ان سب کو غور سے پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں یہ والا باہر آپ کے سامنے آ گیا. یہاں آپ نے آپشن لکھنا ہے تو آپ نے کو چلان فارم کس مد میں چاہیے، کیوں چاہیے. جب آپ اس کو کلک کریں گے نیچے اس کے آپشن آ جائیں گے. آپ نے بتانا ہے کہ ٹیسٹیشن کوریئر والا، تو وہ یہ فارم آپ کے پاس سامنے، یہ جب کر کے اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ کھل جائے گا. یہاں آپ نے دوبارہ سے اپنی یہ تھوڑی سی انفو دینی ہے جو وہ مانگیں گے، یوزر نیم اور یہ نیم وغیرہ اور سب کچھ. اس کو دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اور اس نے 200 لکھ دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کا کوریئر کا خرچہ ہے. یہ چلان فارم بھی آپ نے اسی طرح نیشنل بینک میں جمع کروا کے تو اس کی ایک کاپی آئی بی سی سی کو بھیجنی ہے، ایک آپ کی اور ایک بینک رکھے گا. یہ آپ کے کوریئر کا واپسی کا خرچہ ہوگا جو جس طرح آپ کو آرام سے بھیج دیں گے. یہ 200 روپیہ یہ آپ کو ادھر سے سبمٹ کریں. یہ آپ نے فل کرنا ہے تو تب یہ ہوگا، ورنہ یہ دیکھیں میں نے نہیں کی تو ریڈ ہو گئے، یہ چلان فارم جنریٹ نہیں ہوا. میں دوبارہ جب کروں گی تو پھر یہ اب یہ دیکھیں جب میں نے فارم وغیرہ نکال لیے، اس کا پرنٹ نکلوا لیا، یہ اس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا. یہ اس کے بیک سائڈ پہ وہی ہدایات جو ہم نے کمپیوٹر پہ بھی دیکھی ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، یہ بورڈز کا نام، 4 کاپیاں اور سب کچھ. ان کو کلک کر کے جو باکس بنے ہوئے پھر نیچے آپ نے ادھر سائن کرنے. اسی طرح چلان فارم بھی دونوں، یہ فیس چلان فارم 1000 2000 کا، یہ بھی آپ نے 1 کاپی بینک، 1 آئی بی سی سی اور 1 آپ کے اپنے پاس رہے گی. 3 کاپیاں اس کی ہوں گی. آپ نے ساتھ ضرور یہ بھیجنی ہے اس انویلپ میں ڈال کے جس میں سیل انویلپ اور فوٹو کاپیاں بھیجنی ہیں. اسی طرح آگے اگلے چلان فارم بھی جو آپ نے کوریئر کے لیے بھیجا ہے وہ بھی یہ دیکھیں 200 روپے کا، وہ بھی آپ نے ساتھ بھیجنا ہے تو پھر آپ کا یہ دوبارہ واپس آئے گا. تھینک یو، اللہ حافظ. آخر میں یہ دیکھیں اس طرح کی وہ سیلز یعنی مورس لگاتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کا مکمل پروسیس. اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.